الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، کل ہم زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ کے مسائل پر بات کر رہے تھے۔ بہت ساری اہم باتیں آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سماعت کی ہیں۔ آج اس موضوع پر یہ دوسری اور آخری کڑی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ کون ہیں وہ 8 مصارف؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے گی، مسکینوں کو دی جائے گی، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصولنے کا کام کرنے والوں کو دی جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کو دی جائے گی جن کے دل کو مائل کیا جا رہا ہو، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں دی جائے گی، والغارمین، اور قرض داروں کو دی جائے گی، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں دی جائے گی، وابن السبیل، اور مسافر کو دی جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آئیے ان 8 چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں نہ ہوں، جو محتاج ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے محتاجگی ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا مسکین کا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر اتنا نہیں ہے جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔ اور فقیر اور مسکین میں ایک فرق اور ہے جو اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں بیان کیا، کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے اور اس کو 1 لقمہ 2 لقمہ دے کر کے ہم اس کو چلتا کر دیتے ہیں، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند تو ہوتا ہے مگر وہ خوددار ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ تو مسکین کو بھی دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو لوگوں کے در در جا کر کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت کو عقل مند لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو زکوٰۃ کا فنڈ ہے، عاملین علیہا، زکوٰۃ وصولنے کا کام کرنے والے۔ اسلامی حکومت میں امیر کی طرف سے، امام کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا جائے ان کو عاملین کہتے ہیں۔ تو ان کو دی جانے والی جو رقم ہے، ان کا جو محنتانہ ہے، ان کی جو اجرت ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے دور میں مدارس اسلامیہ کے لیے سفراء آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر آ کر کے، آپ کے پاس آ کر کے آپ سے زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں، تو وہ بھی عاملین میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ کی رقم سے اگر وہ ادارے والے ان کو ان کی اجرت دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس اجرت کو طے نہیں کرنا چاہیے، اس کو بعض جگہوں پر جو پرسنٹیج کی شکل میں طے کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سفراء ہیں یہ آپ پر احسان کرتے ہیں، آپ کا کام تھا کہ آپ زکوٰۃ حقداروں تک پہنچاتے، یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ آپ کے پاس آ کر کے وصولتے۔ وہ آپ کے پاس آ کر کے اگر زکوٰۃ آپ سے لے رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سفراء کے ساتھ بھی ہمارا جو سلوک ہے بسا اوقات وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ بھکاریوں کی طرح لائن لگا کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ حق آپ کو دینا ہے۔ وہ آپ کے گھر پہ لینے آ رہا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو فنڈ ہے زکوٰۃ کا، والمؤلفۃ قلوب، جن کے دلوں کو مائل کرنا ہو۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے 2 لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ غیر مسلم، وہ کافر جو کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں مسلمان بہت کمزور ہیں، اور ان غیر مسلموں کو ہم زکوٰۃ کی رقم سے کچھ دے کر کے ان کے شر سے، ان کے فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ کرتے ہیں۔
یا پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، ان کو ہم کچھ پیسہ دے کر کے، فائنینشیل ہیلپ کر کے ان کو اسلام کی طرف ہم مائل کرتے ہیں، تو ایک تو زکوٰۃ کی رقم ایسے غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے، اور دوسرے ایسے نو مسلم، ایسے ریورٹڈ لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جو ابھی نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، لیکن ان کے سامنے ظاہر ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں تو بہت ساری پرابلمس ہیں ریورٹڈ لوگوں کے لیے، تو ان کو جو ہے ان کے سپورٹ کے طور پر، تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پرابلمس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں، تو ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے ان کا سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب، گردن کو چھڑانے میں، غلامی کا دور جب تھا تو غلام کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، تو آج وہ بے قصور قیدی، مسلمان قیدی جو بلا وجہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، تو ان کی رہائی میں، ان کو چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والغارمین، قرض دار جس نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا اور اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اگر ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو اس کے لیے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، دعوت و تبلیغ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ہمارے جو دینی مدارس ہیں، علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ دینی مدارس، اور خاص طور سے ہندوستان جیسے ماحول میں دینی مدارس یہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ یہ دینی مدارس ہمارے سماج کی، اسلامی سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ان کو اگر ہم نے زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد نہیں کی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا جذبہ نہیں ہے کہ لوگ صدقہ اور خیرات سے ان مدارس کو چلا سکیں، اور ان مدارس کا ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کا جو رہا سہا اثر باقی ہے سماج میں، وہ انہی مدارس کی وجہ سے باقی ہے، اور انہی مدارس سے ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہماری مسجدوں کے امام تیار ہوتے ہیں، تو ان مدارس کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ مدارس کے کنسٹرکشن میں، ان کی بلڈنگ وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں صدقہ اور خیرات کی رقم آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کو، ایک آدمی اپنے گھر میں تو صاحب نصاب ہے، اپنے گھر میں تو خوشحال ہے، سفر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اس کا سامان چھن گیا، وہ لٹ گیا، اب وہ ضرورت مند ہو گیا، تو ایسے مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انما، شروعات میں انما کہا، انما عربی گرامر میں حصر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لمیٹیڈ کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ انہی 8 مصارف میں دے سکتے ہیں، کسی نئی جگہ نہیں دے سکتے، لہٰذا زکوٰۃ کی رقم سے مسجدوں کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم عام غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ کے گھر پہ سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، یا عورتیں آتی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو آپ ان کو صدقہ خیرات دیجئے، زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کے غریبوں سے لی جائے گی، اور مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی، اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، تو زمین کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے زمین خریدی ہے اس پرپس کے تحت کہ زمین کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو آپ اس کو بیچ دیں گے، تو اس صورت میں وہ پلاٹ اور وہ زمین مال تجارت کے حکم میں آ جائے گا، آپ نے اس کو بزنس پرپس سے خریدا ہے اور آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے خریدا کہ ہم رہنے کے لیے وہاں، یا ہم اس کو مکان بنا کر کے کرائے پر ڈال دیں گے اس مقصد کے تحت، یا وہاں ایک آپ شاپنگ سینٹر کھول دیں گے، ایک اپارٹمنٹ بنا دیں گے، یہ سارے مقصد سے آپ نے اگر وہ زمین خریدی، وہ پلاٹ خریدا ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے۔ جب وہ اپارٹمنٹ تیار ہو جائے گا اور اس میں سے آپ کو جو آمدنی ہوگی کرائے وغیرہ کی شکل میں، اور وہ آپ کے نصاب کو پہنچے گی، تو اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے زمین خریدی اور مقصد تھا مکان بنانا، یا مقصد تھا شاپنگ سینٹر بنانا، پھر اس کو یہ لگا کہ یہ لوکیشن اچھا نہیں ہے یا یہاں مناسب نہیں ہے، تو اب اس نے اس زمین کو بیچ کر کے دوسری جگہ زمین خرید لی۔ ایسی صورت میں بھی اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہے، جب تک آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ یہ بزنس کے طور پر اور انویسٹمنٹ کے طور پر ہم نے یہ زمین خریدی ہے اور قیمت بڑھے گی تو ہم بیچ دیں گے، تب وہ آپ کی انویسٹمنٹ ویلیو مانی جائے گی، بزنس ویلیو مانی جائے گی، اور اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ زیورات وغیرہ میں جو ہم نکالتے ہیں، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لیجیے ہم نے 50,000 کا زیور خریدا، لیکن جب وہ زیور ہم بیچنے جاتے ہیں تو 50,000 کا نہیں بکتا، وہ زیور بکتا ہے 40,000 کا۔ پھر زیور سونے کا ہے تو اس میں سب کچھ سونا نہیں ہوتا، اس میں کچھ چیزیں مکس بھی ہوتی ہیں،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ جب نکالیں گے تو ہم کس چیز کا اعتبار کریں گے؟ پرچیز ویلیو کا، بائی ویلیو کا، یا سیل ویلیو کا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس کی سیل ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے اگرچہ خریدا ہے 50,000 کا، لیکن جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس زیورات کی سیل ویلیو کیا ہے، وہ کتنے میں بک رہا ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اس میں جو اوریجنل سونا ہے صرف اسی کی زکوٰۃ دینا ہے، اس میں جو اور چیزیں موتی وغیرہ ایڈ ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کسی ماہر جیولر سے، کسی ماہر جو ہے جوہری سے آپ اس کو پتہ لگوا لیں کہ اس میں کتنا سونا ہے، اور اس سونے کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ پی ایف کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ نوکری پیشہ لوگوں کی سیلری میں سے ہر مہینہ پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے ایک رقم جو ہے ایڈ ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں، اس کو پی ایف بولتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس رقم کے ہم مالک ہوں، اس رقم کے ہم مالک ہوں، وہ رقم ہمارے قبضے میں ہو، اس پر ہمارا پوزیشن ہو۔ پی ایف کی رقم پر آپ کا پوزیشن نہیں ہے، آپ مالک نہیں، آپ کا حق تو ہے، لیکن آپ جب چاہے تب اس رقم کو یوز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ پی ایف کی رقم جب آپ کو ملے گی تب آپ اس پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب جب ملے گی تو پھر 1 سال کا انتظار نہیں کریں گے، ملتے ہی آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اور اس میں پھر اگر انٹرسٹ کی رقم ایڈ ہو کر کے ملتی ہے تو انٹرسٹ کی آپ کو نہ تو زکوٰۃ نکالنا ہے اور نہ انٹرسٹ کو آپ کو خود اپنے استعمال میں لینا ہے۔ جو آپ کی اپنی اوریجنل رقم ہے اس رقم کے آپ مالک ہیں، اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ انٹرسٹ کو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ ہمارے سیونگ اکاؤنٹس میں بھی انٹرسٹ کی رقم آتی ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے لیٹرین وغیرہ بنوانے میں اس کو خرچ کر دیا جائے یا راستہ بنوانے میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لیٹرین ہو چاہے راستہ ہو، وہ بھی ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس رقم کو آپ کہیں پر بھی کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو اس نیت سے کہ یہ رقم استعمال میں آ جائے، اس میں آپ کو نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ آپ کو ثواب کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس کو کسی بھی غریب و ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، اس میں کسی مسلمان غریب کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو آپ نہیں دے سکتے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یا کوئی مریض ہے علاج کے لیے اس کو رقم کی درکار ہے، تو آپ وہ انٹرسٹ کی رقم اس کو اٹھا کر کے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام چاندی، ظاہر سونے کا نصاب ہے 85 گرام۔ اب 85 گرام سونے کی تو قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور 595 گرام چاندی کی قیمت کچھ خاص نہیں ہے۔ جیسے آج میں نے نیٹ پر چیک کیا تو تقریباً 1 گرام چاندی کی جو قیمت ہے 68 روپیز ہے، تو 595 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے 40,640 روپیے۔ اور سونے کا اگر ہم 85 گرام کا نکالیں گے تو کافی رقم ہو جائے گی۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اپنی کرنسی اور اپنی کیش رقم کو ہم چاندی کے نصاب سے ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ تو آپ کے پاس اگر 40,640 روپیے ہیں یا اس سے زیادہ کیش رقم ہے، آپ کے اپنے ضرورت سے زائد وہ رقم ہے، اور اس پر سال گزر رہا ہے۔ اب سال گزرنے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ مان لیجئے آپ کے پاس سال کے شروع میں 40,000 تھا، پھر 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہو گیا، پھر 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس پھر 40 ہو گیا، تو یہ جو سال بھر میں گھٹتا بڑھتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ چاند کے اعتبار سے 1 سال پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس کرنٹ جو رقم ہو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر بیچ میں وہ رقم آپ کے نصاب سے بھی کم ہو جاتی ہے، 40,000 سے بھی وہ رقم کم ہو گئی، نصاب کے نیچے چلی گئی، تو پھر جس تاریخ کو وہ رقم نصاب کے نیچے چلی گئی، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس اس سے زیادہ رقم ہوگی تب وہاں سے آپ کا سال کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے، آپ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ 40,640 روپے کے مالک کب ہوئے، تو آپ آسانی کے لیے رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنا سال پہلا دن مان لیں، اور ہر سال آپ رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی کیش رقم ہے، کتنی آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے پاس کتنے کا مال ہے، اس ساری چیز کو آپ ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو مارکیٹ سے کتنا پیسہ لینا ہے، اس کو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں، اور اب اس میں سے آپ وہ رقم گھٹا دیجئے جو آپ کو مارکیٹ میں پے کرنا ہے، جو دینا ہے، جو آپ کے ذمے ہے۔ اس رقم کو مائنس کرنے کے بعد اب جو رقم آپ کے پاس آ رہی ہے یہ آپ کا اوریجنل کیپٹل ہے، اور اس کا 2.5%، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم کو مارکیٹ سے کوئی پیسہ لینا ہے، کسی سے ہمیں پیسہ لینا ہے، لیکن وہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، کب ملے گا پتہ نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس پیسے کو اپنی رقم میں ایڈ نہیں کریں گے، لیکن جب وہ مال ملے گا تب آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن جس پیسے کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب چاہے تب لے سکتے ہیں، تو وہ آپ کی اپنی پونجی میں مانا جائے گا،
اور اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جن لوگوں کی سیلری والے، جو سیلریڈ پرسن ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کے پاس اگر اتنی تنخواہ ہے کہ ان کے سارے ضروری خرچوں کے بعد ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں بچتا، تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں مانے جائیں گے۔ لیکن اپنے ضروری خرچوں کے بعد ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ بچتا ہے، تو وہ سال میں ایک مرتبہ، ہر مہینے نہیں، سال میں ایک مرتبہ وہ اپنی اس رقم کو کیلکولیٹ کریں گے، اور اگر وہ رقم 40,640 سے زیادہ ہے تو اس کی وہ زکوٰۃ 2.5%، 2.5% وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔